السلام علیکم۔ آج ہم انٹرنیشنل ریلیشن کا جو لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تھیریز آف آئی آر۔ انٹرنیشنل ریلیشن کی بہت ساری تھیریز ہیں جن کے پرسپیکٹیو میں مختلف ٹاپکس کو، مختلف ایونٹس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، لیکن جو مین لیڈنگ تھیریز ہیں وہ ہے ایک ریئلزم اینڈ سیکنڈ از لبرلزم۔ آج ہم ریئلزم کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ مین جو پروپوننٹس ہیں ان ریئلزم کے، سب سے پہلے ہم انہیں دیکھیں گے۔ ہسٹری میں بہت سارے ریئلسٹس رہ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ جو میں نے لکھے ہوئے ہیں وہ ہیں تھوسیڈائڈس، نکولو میکیاویلی اینڈ تھامس ہوبز۔ اس کے علاوہ روسو اور جو میکس ویبر جو ہیں وہ بھی بہت بڑے ریئلسٹس تھے، لیکن جو ریئلزم کا آغاز ہوا وہ ان تین اسکالرس کی رائٹنگ سے ہوا، ان کے لٹریچر سے ہوا۔ تھوسیڈائڈس جو ہے یہ گریک ایرا کا فلاسفر ہے۔ پیلوپونیسین وار ہوئی ایتھنس اور اسپارٹا کے درمیان میں، تو اس نے ایک بک لکھی، اس کی بک کا ہی نام تھی پیلوپونیسین وار تھی، اور اس میں کچھ اس طرح سے اس نے پاور کو ڈسکرائب کیا، مختلف ایلیمنٹس کو ڈسکرائب کیا، پولیٹکس کے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے، مختلف ایتھنس اور اسپارٹا کے درمیان میں جو ریلیشنز تھے ان پہ جو اس نے ڈسکرائب کیا، دیٹ واز مچ کلوز ٹو ریئلزم۔ وہ ریئلزم کے ٹینٹس کے بہت زیادہ کلوز تھا۔ دین نکولو میکیاویلی نے، یہ تھا 16 سینچری کا فلاسفر تھا، مڈ 16 سینچری کا، تو اس نے ایک بک لکھی دی پرنس، اور اس میں اس نے لکھا کہ اس میں بھی اس نے بتایا کہ کس طرح ایک جو سسٹم ہے پورا اسٹیٹس کے درمیان میں جو انٹریکشن ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کس طرح سے کس طرح کے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ وہ ہی شوڈ بی اے پرنس، وہ ابو آل وہ رولس اینڈ ریگولیشنز بنائے، وہ اسٹیٹس کے درمیان میں انٹریکشنز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے تمام جو ہیں فارمیلٹیز ہیں وہ یا لاز ہیں وہ بنائے۔ دین تھامس ہوبز تھا، تو اس نے 1651 میں لیوائتھن لکھی تھی ایک بک۔ یہ اس نے تب لکھی جب ہی واز اے آئی وٹنس آف انگلش سول وار۔ وہ انگلش سول وار جب دیکھ چکا تھا تو اس کو جو وہاں پہ سچویشن نظر آ رہی تھی وہ ایسی تھی کہ سب لوگ ایک دوسرے کے خلاف تھے، سب لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ایک اسٹیٹ آف نیچر ہے جس میں آل آر اگینسٹ آل، سو دیر از اے نیڈ آف سوشل کانٹریکٹ بٹوین دا پیپل، اور ان کے درمیان میں اس طرح کا سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے کہ ان کا ایک لیڈر ہو جن کو اپنی تمام جو ہیں رائٹس ہیں وہ ان کو سونپ دے اس لیڈر کو، اور وہ پھر ان ریٹرن ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں۔ تو یہ جو تین ان کے لٹریچر تھے، یہ بیسکس تھے، یہاں سے اوریجنیٹ ہوا ریئلزم۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ریئلزم کی مین ازمپشنس کیا ہیں۔ تو ریئلزم کہتا ہے کہ اسٹیٹس انٹرنیشنل ریلیشنز میں، انٹرنیشنل پولیٹکس میں مین ایکٹرز ہیں۔ اسٹیٹس ہی یونٹری ایکٹرز ہیں، یعنی کہ اونلی ایکٹرز انٹرنیشنل پولیٹکس میں جو ہیں وہ اسٹیٹس ہیں۔ جو بھی رول پلے کرنا ہے وہ اسٹیٹس نے پلے کرنا ہے۔ اسٹیٹ از ریشنل ایکٹر، مینس کہ جو بھی ایکوریٹ ڈیسیژن یا لینا ہے یا پالیسی میں بنانی ہے وہ اسٹیٹس بناتی ہیں۔ انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ انارکک ہے، کوئی سینٹرل گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کنفلکٹ اسٹیٹس کے درمیان میں اور وار کی سچویشن ہمیشہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اسٹیٹس جو بھی ایکشن لیتی ہیں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے لیتی ہیں، اور اس کے لیے وہ ملٹری پاور کے یوز کو ریئلزم الاؤ کرتا ہے۔ ملٹری پاور یعنی کہ فورس اور آرمس اینڈ ایمونیشن کے یوز کو یہ لیگلائز کرتے ہیں۔ دین یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کے تین موٹیوز ہیں، اور وہ ہیں اسٹیٹزم، سروائیول اینڈ سیلف ہیلپ، یعنی کہ اسٹیٹ کو باقی رکھنے کے لیے جو بھی ایکشن لینا پڑے وہ لو۔ اسٹیٹ کو سروائیو کرنے کے لیے آپ کسی بھی حد تک جاؤ، کوئی بھی دیر آر نو رولس اینڈ ریگولیشنز، دیر آر نو موریلٹیز، جس طرح انٹرنیشنل لا میں موریلٹیز سیٹ ہوتی ہیں، اف یو آر گوئنگ ٹو وار تو دیر آر سم سرٹن کائنڈس آف موریلٹیز، تو یہاں پہ ریئلزم جو ہے وہ اس کو نگیٹ کرتا ہے۔ تھرڈ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ سیلف ہیلپ ہمیشہ اپنی مدد آپ کے تحت ریلیشنز جو ہیں وہ کنڈکٹ کرتی ہیں۔ اسٹیٹس میں کوآپریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے تین موٹیوز ہیں۔
اسٹیٹزم، سیلف ہیلپ اینڈ سروائیول۔ اسٹیٹزم کا یہ مطلب ہے کہ اسٹیٹ کی بقا کے لیے، اسٹیٹ کو باقی رکھنے کے لیے، اسٹیٹ کی پراسپیرٹی کے لیے آپ جو بھی مینس یوز کر سکتے ہو کرو۔ ایوری تھنگ از فیئر ان سروائیول آف اے اسٹیٹ۔ اسٹیٹ کا سروائیول جو ہے وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ ان کے لیے اینڈ گول ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ سیلف ہیلپ امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ اسٹیٹس اپنی مدد آپ کے تحت اپنا ہیلپ موٹیو پرسو کریں گے۔ کوآپریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے ریئلزم میں، اسٹیٹس کو کوآپریٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی بقا کے لیے وار کرنی چاہیے، فورس یوز کرنی چاہیے، جو بھی کر سکتے ہیں کریں۔ برانچز آف ریئلزم، ایکسٹینشنز آف ریئلزم یا کائنڈز آف ریئلزم، یعنی کچھ ایسی ٹرمز ہیں جو ریئلزم ہی کے سینس میں یوز ہوتی ہیں لیکن وہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ کچھ فل فلیجڈ تھیریز ہیں، کچھ جسٹ ٹرمینالوجیز ہیں یا کانسیپٹس ہیں۔ یہ کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ سب سے پہلے جو کلاسیکل ریئلزم ہے، یہ وہی تھیری ہے جو ہم ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ اونلی ایکٹرز ہیں انٹرنیشنل ارینہ میں، انٹرنیشنل پولیٹکس میں، اور دیز آر دا ایکٹرز وچ کین یوز پاور ٹو انہانس اٹس سیکورٹی، اور صرف پاور ہی نہیں بلکہ یہ ملٹری پاور کو یوز کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو لبرل ریئلزم ہے، اس کو انگلش اسکول یا برٹش انٹرنیشنلزم بھی کہتے ہیں۔ اس کو مارٹن وائٹ، گروٹیس اور ہیڈلیبل نے پروپوز کیا تھا۔ یہ جو تھیری ہے یہ ان بٹوین ہے ریئلزم اور لبرلزم کے، اور اس کو ہم ڈیٹیل میں نیکسٹ ایک پورا لیکچر اس پہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی اس کے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے۔ اسٹرکچرل ریئلزم کو نیو ریئلزم بھی کہتے ہیں، اور اس کو کینتھ والٹس نے پروپوز کیا تھا۔ اس کے مطابق جو انٹرنیشنل جو اسٹیٹس ہیں وہ مل کے پورا ایک سسٹم بناتی ہیں، اور جو اسٹرکچر ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں، انٹرنیشنل پولیٹکس میں، انٹرنیشنل سوسائٹی میں بنتا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ یعنی انڈیویجولز، اسٹیٹس اور انٹرنیشنل سسٹم، تین چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، تو انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ اسٹرکچرل ریئلزم یہ دو ٹائپس کا ہو سکتا ہے، ڈیفینسو اینڈ اوفینسو۔ ڈیفینسو ریئلزم کہتا ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ سیکورٹی میکسیمائزرز ہیں، اور جو اوفینسو ریئلزم ہے وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹس پاور میکسیمائزرز ہیں۔ ڈیفینسو کا یہ بھی مطلب ہے کہ انٹرنیشنل جو انارکی ہے وہ اسٹیٹس کو انکریج کرتی ہے کہ وہ اپنی سیکورٹی کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں کسی بھی طرح کے فیئر سے کو فیس کرنے کے لیے۔ جو اوفینسو ریئلزم ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈومینیشن یا ہیجمنی کریٹ کرتے ہیں، وہ پاور کو زیادہ انکریز کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ ان کا بھی پرپز سیکورٹی مینٹین کرنا ہی ہوتا ہے، سیکورٹی کو یہ اٹین کرنے کے لیے وہ بھی یہ کرتے ہیں۔ گارجین روز ایک فلاسفر تھے، 1998 میں انہوں نے کلاسیکل ریئلزم اور نیو ریئلزم کو مرج کر کے ایک تھیری دی جس کو انہوں نے نیو کلاسیکل ریئلزم کا نام دیا۔ نیو کلاسیکل ریئلزم کا مین کانسیپٹ یہ ہے کہ اسٹیٹس انٹرنیشنل اسٹرکچر میں جو ایک ان کا سیٹ اپ بنا ہوتا ہے وہ کس طرح ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، انکریج کرتا ہے کہ وہ اپنے آبجیکٹیوز کو اٹین کر سکیں اور اسپیشلی فارن پالیسی کو وہ ڈیزائن کر سکیں۔ اس کے بعد جو لیفٹ ریئلزم ہے یہ فوکس کرتی ہے کہ کرائم کی اور ڈیوینس کی ریزنز کیا ہیں، ان کے پیچھے کازز کیا ہیں۔ ان کے مطابق اگر پرائیویٹ انٹیٹیز کے بجائے اسٹیٹس کے بجائے اگر پرائیویٹ انٹیٹیز جو ہیں وہ ٹریڈ اور باقی بزنسز کو ریگولیٹ کریں تو یہ ایک مین وجہ ہوتی ہے بیہائنڈ کرائم اینڈ ڈیوینس، جس کی وجہ سے سب کلچرز کریٹ ہوتے ہیں، پھر مارجنلائزیشن ہوتی ہے اور ڈیپریویشن کریٹ ہوتی ہے سوسائٹی میں۔ اس کے بعد ویسے کنسٹرکٹیوزم یہ ہوتا ہے کہ ریئلٹی سوشلی کنسٹرکٹیڈ، ریئلٹی کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل آرڈر کا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انارکک ہے تو اس کو بھی ہم نے ہی کنسٹرکٹ کیا ہے، یہ ہے کنسٹرکٹیوزم۔ تو ریئلسٹ کنسٹرکٹیوزم بھی یہی ہے کہ انارکی ہے یا اسٹیٹس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مین ایکٹرز ہیں، تو دس آل از سوشلی کنسٹرکٹیڈ۔ یوز آف ملٹری فورس ہے، وہ بھی سوشلی کنسٹرکٹیڈ ایک تھیم ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریئلزم پہ کچھ کرٹیسزم بھی آتا ہے۔ کرٹیسزم کی وجہ سے ہی باقی جو تھیریز ہیں وہ اوریجنیٹ ہوئی ہیں۔ جیسے لبرلزم ہے تو لبرلزم اور ریئلزم بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں،
اور اس طرح آئیڈیلزم بھی ریئلزم کے اگینسٹ جا رہی ہے. کرٹیکل تھیری ہے وہ بھی اس کو کرتی ہے، کرٹیسائز کرتی ہے. تو بہت ساری تھیریز ہیں جو ریئلزم کو کرٹیسائز کرتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ بات کرتا ہے کہ اسٹیٹس مین ایکٹرز ہیں، تو اسٹیٹس مین ایکٹرز ہیں تو وٹ اباؤٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز اینڈ انڈیویجول اتنی بڑی اینٹیٹی ہیں کہ ان کو اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف جسٹ ایکٹرز انٹرنیشنل پولیٹکس میں جو رول پلے کرتے ہیں وہ صرف اسٹیٹس ہیں؟ دیٹ از ناٹ پاسبل. اسٹیٹ ایجنسی جو ہوتی ہے، جیسے کہ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، انہیں کے ذریعے سے اسٹیٹس چلتی ہیں. جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں تو ان کے بغیر ہم کسی صرف اسٹیٹس کو آل ان آل نہیں کہہ سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیٹس ریشنل ایکٹرز ہیں یا اسٹیٹس یونٹری ایکٹرز ہیں. پھر ہم جب بات کرتے ہیں کہ ملٹری پاور جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، تو ہم سافٹ پاور کو، ڈپلومیٹک ٹولز کو، ڈپلومیسی کو کس طرح اگنور کر سکتے ہیں؟ کہ ہم اگر ہسٹری میں دیکھیں تو ہماری ہسٹری میں تمام جو کنٹریز ان کی جو فارن پالیسی ہے وہ بیسڈ ہی ڈپلومیسی پہ ہوتی ہے. تو ڈپلومیسی ایک امپورٹنٹ ٹول ہے، یا وہ جو سافٹ پاور ہے وہ ایک اتنا امپورٹنٹ ٹول ہے کہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو جیسے کہ پوسٹ ماڈرنسٹس کہتے ہیں کہ ریئلسٹس نے صرف وہ باتیں پک کی ہیں جو ان کے کام کی تھیں، اور جو باقی امپورٹنٹ باتیں تھیں ان کو چھوڑ دیا. جیسے دیور تھنکنگ ٹو گو ان فیور آف ہارڈ پاور، تو وہ سافٹ پاور کو لے ہی نہیں رہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کرٹکس کہتے ہیں اس کے کہ اگر سیلف ہیلپ کی بات ہو رہی ہے تو واٹ اباؤٹ گلوبلائزیشن، کوآپریشن، انٹر ڈیپینڈنس؟ ان کی بات، ان کو ہم کس طرح اگنور کر سکتے ہیں کہ ورلڈ از اے گلوبل ولیج. گلوبلائزیشن ایک اتنا پرومیننٹ پوری دنیا پہ ایک پروسیس ہے گلوبلائزیشن کا. تو سیلف ہیلپ ہی اگر ہم کنسیڈر کریں گے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا جو ہے وہ کوآپریٹ کرتی ہے ایک دوسرے سے، اسٹیٹس جو ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. نارتھ ساؤتھ جو گیپ ہے وہ، یا ان کی جو ڈپینڈنس، انٹر ڈپینڈنس ہے، وہ اس کو ہم لوگ کس طرح سے اگنور کر سکتے ہیں؟ اور پھر اگر انارکی ہے، جو ریئلزم ہے، وہ کہتا ہے کہ ورلڈ سسٹم پہ انارکی ہے، تو اور انارکی جو ہے وہ کنفلکٹ کی طرف لے کے جاتی ہے. تو لبرلزم کہتا ہے کہ نہیں، انارکی ہے لیکن انارکی کوآپریشن کی طرف لے کے جاتی ہے. انارکی کی وجہ سے اسٹیٹس ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں تاکہ وہ انٹرنیشنل سوسائٹی میں ایگزسٹ کر سکیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کرٹیسزمز ہیں. جب ہم ساری تھیریز پڑھ لیں گے تو ہم لوگوں کو خود بخود چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی کہ کہاں کہاں ریئلزم کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. اب ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ایک نئی تھیری کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.